نبی شریف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ تمام حضرات پھر محبت کر پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صدر ذی وقار عاشق نبی مختار صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ بنگالی شریف، برادر عزیز عزت مآب جناب صاحبزادہ پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب ہمدانی زیدہ اقبال عزت مآب جناب صاحبزادہ پیر سید ضیاء محمد شاہ صاحب ہمدانی زیدہ شرف اور میرے انتہائی کرم فرما مہربان
عزت مآب جناب صاحبزادہ پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب ہمدانی زید فضلہ، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور تسی آستانہ عالیہ بنگالی شریف کے سالانہ عرس کے موقع تے حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ سادات بنگالی شریف کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور جو بھی اس آستانے تے آندا ہے اللہ اپنے کرم دے خزانے تو دی جھولی بھر دے گا۔ پروگرام نماز عشاء تو بعد شروع ہویا اور آپ حضرات نے سرکار دے سناخانہ کولوں سرکار کی محبت میں ڈوبیاں ہوئیاں نعتاں بھی سنیاں، اللہ والیاں دی بارگاہ عقیدت دے گجرے بھی پیش کیتے گئے، اور ساڈی جماعت دے نوجوان خطیب حضرت صاحبزادہ پیر سید عصمت اللہ شاہ صاحب نے اور خطیب آستانہ عالیہ کھڑی شریف حضرت علامہ مولانا قاری زبیر محمد صاحب نے، بزرگ عالم دین حضرت میاں محمد صاحب نقشبندی نے اپنے اپنے وقت دے اندر انتہائی قیمتی گفتگو فرمائی۔ میرے تو پہلے میرے عزیز القدر صاحبزادہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نے تنو سرکار کی محبت دے جام پلائے، اللہ گلشن سنیت بھی صدا بہار رکھے۔ حضرات محترم، کچھ دیر میں بھی چند گزارشات پیش کراں گا۔ امید رکھنا ہے کہ آپ حضرات بڑی محبت نال بڑی دل جمی نال میری معروضات کو سماعت فرماؤ گے۔ مینوں اس بات سے ناز ہے کہ میں اہل اللہ دا غلام ہاں، اور اللہ والیاں دے جڑے اپنے سر دا تاج سمجھنا ہے، اور پوری دنیا دے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دے نعرے بلند کر رہے ہاں، اور نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، اور یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے۔ اسی کھاندے حضور کا صدقہ، پیندے حضور کا صدقہ، سچ پوچھو تے جیندے حضور کا صدقہ۔ حضرات محترم، خدا دی سرزمین پہ بہت سارے مذاہب نے، بہت سارے گروہ نے، فرقے نے، بغیر کسی کا نام لیا ذمہ داری نالے بات کہہ رہے ہیں کہ ہر گروہ کسی نہ کسی عظیم ہستی دا بے ادب اور گستاخ ہے۔ پوری روح زمین تے اکیلی ساڈی جماعت ہے جڑی کسی دی بے ادب نہیں۔ کچھ ایسے بد نصیب نے جو خدا دا کھا کے خدا دی زمین تے رہ کے کہ اللہ دی وحدانیت دا انکار کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت نے کلمہ سرکار دا پڑھتے نہیں، تی عظمت سرکار دا انکار کر رہے ہیں۔ کوئی مقام صحابہ تے تنقید کرنے والے، کوئی اہل بیت دی قیادت تے ناکام کوشش کر رہے ہیں داغ لگان دی، کوئی اولیاء اللہ دی کرامات تے منکر۔ خدا دا شکر ہے کہ اللہ بھی توحید دی عقیدہ تے ساڈا سرکار دی رسالت دے نعرے لائیے تے اسی، صحابہ دی عظمت کو سلام کریے تے اسی، اہل بیت دے بوئے تے منگتے بڑھ کے کھلوئیے تے اسی، جے غوث اعظم دی 11ویں دے لیے تے اسی، جے ولیاں دے اور سمجھ آئیے تے اسی۔
خدا دی قسم اٹھا کے کہنے اپنے مشائخ کی موجودگی کی ذمہ دار اپنی گفتگو دا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جس نے کچھ پایا ہے ادب وچ پایا ہے جنہیں بجایا ہے بے ادبی کر کے بجایا ہے بولو جنہیں پایا ہے ادب وچ پایا ہے جنہیں بجایا ہے بے ادبی وچ بجایا ہے رنگ ابو لہب دا گورا سی مکے دا سردار ابو لہب سی دولت دا انبار سی تھلے اقتدار سی نبی پاک دا سکا چاچا سی بنگالی شریف اور والو رب دی قسم ابو لہب دا نسب بالکل ٹھیک سی مار کھا گیا نسبت نہیں سی بولو نسب ٹھیک سی مگر نسبت نہیں سی تو آٹے میرے رسول نے اعلان نبوت فرمایا کدوں جدو رب نے پیغام پہ دیا سے دینا میری توحید دا ڈنکا بجاتے اپنی رسالت دا نعرہ بلند کر سنو اللہ دا پاک ہوا جبریل پیغام لے کے آیا بڑی توجہ نال میں بنیاد ذرا مضبوط رکھنا چاہنا میں چشتیاں میرے سینے شیروں دا کارخانہ لگا ہوئے ہر سائز دا تے ہر بولی دا شیر سے سناواں گا مگر میں چاہتا بنیاد اتنی مضبوط رکھا تاکہ میری بنائی ہوئی عمارت کو دھکا دین واسطے جڑا ہاتھ بھی لاوے تے کافر ہو گئے بڑی توجہ جبریل پیغام لے کے آیا رب قرآن کہتا ہے فَاسْتَا بِمَا تُؤْمَرُ وَآرِدَنِ الْمُشْرِقِينَ اللہ تو مدینے لے جا زور لا کے آکو سبحان اللہ پیار میں آکو سبحان اللہ تُسی سبحان اللہ نہ آکو تاوی میں باز کرا گا اے پیر میرے سامنے بہ جان میں تقریر سنا کے چلا جاؤں گا دعا لے کے جاؤں گا تو آٹے کو سبحان اللہ تانفیہ کرانا ایک باری سبحان اللہ کہنا 90 نیکیاں مل دیا نہیں 90 گناہ معاف دینے 90 درجے بلند دینے میں کہنا جلسہ ختم ہوئے خالی نہ جاؤ ایک ایک بوری نیکیاں دی بھر کے لے جاؤ قرآن پڑھیا جائے تو مست ہو کے کیا کرو سبحان اللہ فَاسْتَا بِمَا تُؤْمَرُ وَآرِدَنِ الْمُشْرِقِينَ اے میرے بابو جو حکم ملے ہے کہہ مشرکان دی پرواہ نہ کر نبی کریم نے اللہ دی بارگاہ جرز کی تھی سونے رکھا تیرا حکم سا رکھا دے پر اتنا تیداس ابتدا کتھو کرا سب تو پہلے باز کی نام سنا ہوا رب دا پیغام آگیا فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ محبوب ایک کم کرو شروع تبلیغ کرو شروع کر ابتدا کر قریبیاں نو ڈرا تو آٹے میرے نبی پاک نے پوری برادری دی دعوت کر دی ساری برادری کٹھی ہو گئی بڑھے آئے جوان آئے بچے آئے نبی کریم نے کالی کملی دی بکل ماری ہوئی ہے تے کوئے صفات دے آگے کھڑے ہو گئے اللہ مقدس پہاڑ سب نے دکھائے وہ پتھر دکھائے جنہاں پتھرہ نے رسول اللہ دے جوڑیاں دے بوسے لے لے اللہ سرکار کھڑے ہو گئے زندگی دی تو اٹھا میرا نبی پہلی تقریر کر لگا پہلا سناؤ نبی کریم نے فرمایا میری برادری والوں میں تو اٹھا مشکورہ تو سب میری دعوت قبول کی تھی میری دعوت آئے ہو اے دسو میری 40 سالہ زندگی آئینے دی طرح تو اٹھے سامنے سچ دسو میری چٹی چادر تے 40 سالہ کوئی داغ نظر آیا نہیں انہاں کیا نہیں فرمایا کدے میں جھوٹ بولے نہیں تو صادق کدے کسے نہ خیانت کی تھی نہیں تو امین نہیں حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیا
اس پہاڑ دے پچھلے پاسے وہ دشمن حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، مان جاؤ گے؟ انہاں آخیا ہاں، کیونکہ آج تک تیری زبان سے کدے جھوٹ آئے نہیں۔ امام الانبیاء نے پھر تقریر شروع کی تھی، فرمایا برادری والو، اگر محمد دی زبان تے اتنا یقین ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیو اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اے لفظ کہن دی دیر سی، اپنے بیگانے ہو گئے۔ بڑے مجمع سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہو گیا تے نبی پاک وال انگل دا اشارہ کر کے کہنے لگا تب اللہ، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے۔ اس واسطے دعوت کی تھی آن دیکھیا خدا منوانا چاہتا سی، اپنے نبی ہوندہ اعلان کرنا چاہتا سی۔ ابو لہب نے گل کی تھی کہ تھوڑے میرے رسول دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ نبی دی کال تے ملی ہوئی سی، آسمان سے دیکھیا۔ اے بنگالی شریف آن والو، تڑپ جاؤ گے، نگاہ اٹھی نا تے قدرتی مٹھی مٹھی آواز آئی، سجنہ جواب نہ دے گی۔ میرے حبیب تو نہیں بولنا، یا اللہ کیا؟ فرمایا تیری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حبیب تیری نعمت اجازت داغ نہ لگ جائے، یا اللہ تیرا نہ لینا بکواس کر دے، اپنا نہ لینا بکواس کر دے، نہ تینو من دے نہ مینو من دے۔ قدرتی آواز آئی حبیب تو تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے، کوئی من دے تے منے، نہیں من دا تے نہ منے، اسی کسے دے منر دے محتاج نہیں ہاں، سجنا تو مینو منیا میں تو مینو مان تینو مانا حبیبی تو کہ لا الہ الا اللہ، میں کہانا محمد رسول اللہ، تو میری تکبیر دا نعرہ بٹھا تو میں تیری رسالت دا نعرہ بٹھا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ اچھا کہ جڑا انہیں بکواس کیتا ہے وہ جواب کون دے؟ قدرت دی آواز ہی سجنا تو تے تاں بول جے میں نہ ہوں، میں قیامت تک دساں گا یاراں دے بدلے کے ملے۔ پھر انتقامی کاروائی رکھو، رب تعالیٰ نے کیا تبت یدا ابی لہب وتب، اوے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جاؤ۔ یہ پوری صورت رب نے ابو لہب دے رب میں اتاری، اور غصہ اتنا رب کا تیز ہے کہ اللہ آخر تے فرماتا ہے حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پہلے کہندا ہے نبی دیا بے ادبا جا تو ٹنڈا ہوئے، آخر تے کہندا ہے تیری بیوی مونج دی رسی دا پھا لے کے مرے، جاؤ تو رنڈا ہوئے۔ یہ رنڈا ہونا بھی دیکھ عذاب ہے، آنکھیں ٹنڈا ہوئے پھر آنکھیں رنڈا ہوئے۔ میں پشاور سے تقریر کی تھی رضا شاہ صاحب کی، ایک پٹھان کہنے لگا ہوچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کہتا ہے جا تیرا کھانا خراب ہو، میں کیا ترجمہ کروں؟ نالے ٹنڈا ہوئے نالے رنڈا ہوئے۔ اچھا ایک کس نے غصہ ہے؟ مکے دے بڑیرے تھے جنہاں رنگ ہو رہا ہے، جنہیں کوئی دولت ہے، جنہیں کوئی وقار ہے، جنہیں کوئی اقتدار ہے، جنہاں نبی پاک دا سکا چاچا ہے، جنہاں نسب ٹھیک ہے، خالی نسبت نہیں۔ اے اللہ دے ولی دے اس میں جان والو، ہاتھ جوڑ کے پوچھنا ہے حضرت بلال دی نبی پاک نال کے رشتہ داری سی؟
کوئی ایسی رشتہ داری حبشہ دا رہن والا لمبے لمبے دم موٹے موٹے ہوٹھ وکدا وکدا ہویا پر نبی کریم دے چہرے نو ویکھیا تے لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا اے تن من دی رہی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلا رشتہ داری تے کوئی نہیں سی حبشہ دا رہن والا منڈیاں چ وکن والا بلال گلے وچ غلامی دے پٹے پے ہوئے رسول اللہ نو ویکھیا تے دل دے بیٹھا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا امیہ گھر آیا تے بلال کلمہ پہ پڑھیا امیہ نے بلال تے سر تے پیر دی ٹھوکر ماری بلال چکی پہ چلاندہ ہے متھا چکی دے پتھر تے لگا خون دا فوارہ جاری ہو گیا امیہ کہتا ہے بلال محمد دا کلمہ چھوڑ حضرت بلال منہ تے تھک کے کہتے ہیں چھوڑنا ہوتا تے پڑھنا تکبیر امیہ منہ تے تھپڑ مار کے کہتا ہے بلال غلام میرا ہو کے تے کلمہ میرے دشمن محمد پڑھتا حضرت بلال نے آخیا میں تیری غلامی تو انکار نہیں کرتا امیہ تو میں نے منڈی تو خرید کے لے آتا ہے پر میری گل غور نہ سن لے بلال تے تن تے تیری حکومت پر من تے محمد آراز اے امیہ میری کن میری بات دل دی تختی تے لکھ لے میں سارے نامہ تو سرکار دا نام سونا سب بولو سارے نامہ تو سرکار دا گون پہ جائے مینو سارے نامہ تو سرکار دا بنگالی شریف ہونے والوں کلمہ پڑھنے میں حضرت بلال دا کوئی مل نہیں سی لگا پر پتہ جدوں کلمہ نے بونا پیا رب دی قسمیں پھر کنیاں تے سونا پیا حضرت بلال نے پیرت رسیاں پا کے نا جسم دے کپڑے اتار کے کنڈے بچھا کے ہوتے کسی دیا جاتا ہے گرمی عرب دی شدت دو چڑی ہوتی ہے تے کنڈے بچھا کے اتنے بلال کو اٹھایا جاتا ہے ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں چیزیں جاتی ہیں 12 پتھر چک کے بلال دے پیٹ جلاد خیمے تے بیٹھ جاتا ہے
دھار بلال دے لگتے اگ دا گارا لے کے بلال دی زبان تے رکھیا جاتا ہے جسم سے کوڑا مار کے امیہ کہتا ہے ہوں کلمہ چھڑے گا کہ نہیں حضرت بلال کہتے ہیں امیہ گل سن مارا نل کدے مذہب نہیں بدلے مینوں قسم پیدا کرنے والے دی میں خدا دی دیتی ہوئی جان تے دے دیاں گا پر مصطفیٰ دا دیتا ایمان نہیں دے گا ولی دی اور سلطان والو تھلے کنڈے نہیں ہتھا پیرا میں جو لوئے نہیں امریکہ زبان تے اگ دا انگارا پتھر پیٹ تے جلاد سینے تے تیغ دی دار بلال دے آتے پتہ جے کنیا تے لیٹ کے کرنا کی اکھا بند کر کے نا تے کملی والے دا چہرہ تصور بھی سامنے لے ہوتا ہے جلوہ یار وچ گم ہو کے حضرت بلال کہندے نے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ یا رسول اللہ تھوڑے ناچ کتنا سلسل سے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ یہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ رو کے بلال نبی پاک دی محبت بھی چرد کر دے آقا حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے عشق دی منڈی دا بھائی بکھرے عشق دے بازار دے رنگ ہی بکھرے نے میرے عزیز بھائی صاحب زدہ مخدوم شاہ صاحب نے میں نے ٹیلی فون تے کیا اس خطاب میں سانو اس عاشق دی گال سنا جیڑا نبی پاک دے نام پچھے سولی دا چوٹا لے گیا پاکستان دی مٹی نے بڑے بڑے سرکار دے دیوانے پیدا کیتے ہیں غازی علم دین مرحوم او غازی کہ جنہیں رسول اللہ سرور عالم دی توحید دے بارے سنیا کہ راجپال نے رسول اللہ دی کیتی ہے توحید کہ ماں دے پیر چون کے کہتا ہے امی میں نے دودھ بخشے کیوں پترہ کیوں ہے امی میرے رسول دی توہین ہو گئی ہے میں رسول دے دشمن نو مارن چلے ہیں علم دین دی غریب ماں کہن دیئے میرے پترہ کملی والے دی گستاخی ہو گئی ہے تو وجہ تو پیا بخشے جا رسول دے دشمن نو ختم کر علم دین آیا تے راجپال نو آکے مارے تے سجان کے مارے تے مارن تو بعد علم دین نو گرفتار کر لیتا گیا تے میاں والی جیل میں علم دین نو قید کیتا گیا سزائے موت ہو گئی پر صدقے جامع علم دینہ تیرے عشق رسول تو علم دین بچان واسطے جڑا وکیل کیتا گیا او دا نام ہے محمد علی جناح جنہوں آج قائد اعظم کہندے ہو تو قائد اعظم نہیں سن بہت بڑے وکیل سن ڈاکٹر اقبال علیہ رحمت میاں والی جیل غازی علم دین نال ملاقات واسطے گئے علم دین میں اقبال ہوں والے دی گستاخی ہو گئی ہے تو وجہ تو پیا بخشے جا رسول دے دشمن نو ختم کر علم دین آیا تے راجپال نو آکے مارے
تے سجان کے مارے مارن تو بعد علم دین نو گرفتار کر لیتا گیا تے میاں والی جیل میں علم دین نو قید کیتا گیا سزائے موت ہو گئی پر صدقے جامع علم دینا تیرے عشق رسول تو علم دین بچان واسطے جڑا وکیل کیتا گیا او دا نام ہے محمد علی جناح جنہوں آج قائد اعظم کہندے ہو تو قائد اعظم نہیں سن بہت بڑے وکیل سن ڈاکٹر اقبال علیہ رحمت میاں والی جیل غازی علم دین نال ملاقات واسطے گئے علم دین میں اقبال ہوں جناب میں جاننا چاہتا تیرے جے پوت ماما روز نہیں جمتی ہیں ملت میں تیری بڑی ضرورت ہے اسی چاہتے ہیں تیرے جے عاشق سرکار تو دنیا تے ٹکا رہے اسا بہت بڑا وکیل کیتا ہے محمد علی جناح تیرے بنو کیس لڑے گا پر علم دینا تینوں ساڑھے نال تعاون کرنا پڑے گا علم دین رو کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تعاون چاہیے تو علم دین تو صرف ایک بیان دینا ہے کہ میں جو کیتا ہے جوش کیتا ہے میں نو پتہ چلیا راجپال نے رسول اللہ دی توہین کیتی ہے میں رسول دا امتی سا میں جوش چاہ گئے ہیں اس کے رسول میں کتنا جوش چاہے ہیں ہوش افسو نکل گئے نے کہ میں جوش میں چاہ کے مارے ہیں علم دین نہ لفظ تم کہہ دے تے بچا لینا ساڈا کام ہے علم دین نے آخیا ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ تسی جا سکتے ہو ڈاکٹر صاحب میں سولی دے تختے تے کھلو کے بھی آکھا گا کملی والے تیرا دشمن میں سجان کے مارے ہیں جوش میں نہیں ماتے ہو مارے ہیں میں جوش نہیں میں ہوش مارے ہیں میں سجان کے مارے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں بیان بدلا گا اقبال حیران ہو گیا علم دینا تیرے جے پوت ماما روز میں جمتی ہیں انہیں آکھیا اقبال صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہو پر میں سرکار کے دشمن سجان کے مارے ہیں میں سولی دے تختے تے بھی بیان دیا پتہ جے وجہ کس نے غازی علم دین شہید کی کوٹھی تے جڑا پہرے دار تھی نا امام دین نام دا بندہ اور ایک دن راتی پہرا پیا دے گیا کوٹھی بھی دیوہ پیا بندہ تے غازی علم دین کوٹھی بھی چہلتا پیا تے امام دین بار کھلو کے پہرا پیا دے غازی علم دین کتاب پڑھ کے دیکھو امام دین کہتا ہے میں دیکھیا ایک نور دی کرن آئی تے دروازے دے سوراخ وچوں کمرے چ داخل ہوئی تے کمرہ پکا ہے اتنی روشنی ہوئی میریاں اکھاں چ آ گئی امام دین کہتا ہے میں اکھاں ملیاں جدو مل کے دیکھیا تے روشنی بھی غائب کہ کوٹھی چ علم دین بھی کوئی نہیں امام دین کہتا ہے مینوں تے فرشتے چھوڑ دے بندے کو سزائے موت ہو چکی ہے بندہ کوٹھی لگا ہے میرے پیرے غائب ہویا ہے ہن مینوں دی جگہ سولی دیتا جائے گا تیرا قصور ہے تیری غلطی ہے علم دین گیا کدھر ہے بنگالی شریف ہون والو امام دین کہتا ہے میں تڑپ رہا سا رو رہا سا کدھر غائب ہو گیا ہے پھر ایک نور دی کرن آئی کمرہ بکا ہے نور بن گیا میں ویکھیا تے علم دین کوٹھی چ موجود سی امام دین کہتا ہے میری چیخ نکلی میں قریب آگے گیا غازی کدھر گیا سی نور دی کرن کی سی اے روشنی کی سی کدھر غائب ہو گیا سی بنگالی شریف اور والو علم دین نے آکھیا چپ کرنا چھیڑ ملنگا نو تو اپنا کم کر
امام دین کہنا میں رو کے کیا غازی جس رسول دے عشق میں جتنی چھال ماری اس رسول دا واسطہ 10 لاکھ کدھر گیا اور نور دی کرن کی سی علم دین رو کے کہتا ہے سرکار دے نام دا واسطہ پائے اس نام تو میری جان بھی سکتی میری کوٹھی تے پہلا دین والے رب دی قسم ہے میرے کمرے تے جیڑی نور دی کرن آئی سی حضرت مولا علی دی شیر خدا آئے مشکل کشا آئے حیدر کرار آئے مومنہ دے امیر آئے نبی دے پیر آئے سنیہ دے پیر آئے صحابہ دے مشیر آئے امام دین حیران ہو کے کہتے ہیں غازی صاحب حضرت علی آئے سن ہاں حیدر کرار آئے کی حیدر کرار آئے علم دین رو کے آکے حضرت علی نے فرمایا علم دین سرکار دے عشق کی بڑی چھال ماری ہے علم دینہ کملی والا تیرے تے خوش ہے سرکار تیرے راضی نے نبی کریم تنو انعام دینا چاہتے نہیں چل میں مدینے ہوں تنو لین واسطے سرکار نے بلایا ہے آقا نے یاد کیا ہے علم دین رو کے کہنے لگا حیدر کرار نے میرا ہاتھ پکڑیا فرمایا اکھاں بند کر کے درود پڑھ میں اکھاں بند کر کے درود پڑھیا اکھ کھولی تے کملی والے دے دروازے کے کھلوتا سا حیدر اقرار نے فرمایا علم دینا خیر میں ہوں میں حضرت مولا علی اندر گئے علم دین کہنے میں دروازے تے کل آکے پہ سندا سا میرے آقا دی آواز ہوندی ہے کہ نہیں میرے کان وچ مٹھی مٹھی آواز آئی نبی کریم نے فرمایا علی علم دین نو لے آئے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے سرکار نے فرمایا میرے دربار پیش کر رہے حیدر کرار نے فرمایا علم دینا سرکار یاد بھی کرتے ہیں امام دین رو کے کہتا ہے غازی صاحب پر کی ہویا غازی دی چیخ نکلی رو کے کہتا کی دسام جدو دروازہ کھلا تے میں کمرے داخل ہویا تے کملی والا میں غریب دے استقبال واسطے کھڑا ہو گیا رسول اللہ نے اپنی باواں کھولیاں مینوں سینے لایا میرے متھے تے بوسہ دے کے فرمایا علم دینا میرے عشق وچ بڑی چال ماریا جے تو غلام ہو کے امتی ہون دا حق ادا کیتا ہے تے میں رسول ہون دا حق بھی ادا کر سکتا ہے علم دین دو چیزاں نے جیڑی مرضی قبول کر آقا کیڑی فرمایا میں رب دی عطا نال مختار کل ہاں علم دینا اجے زندگی دیاں بہاراں ویکھنا چاہنا ہے کہ میں ایسا انتظام کراں گا تو عزت نال بری ہو جائے گا علم دین رو کے کہندا یا رسول اللہ تے دوسری گل کیڑی سرکار نے فرمایا جے میرے عشق وچ سولی دا جھوٹا لینا ہی تے پھر تیری مرضی امام دین رو کے کہندا غازی صاحب کو تساں سرکار نے کیا علم دین نے رو کے کیا امام دین جدوں میرے کملی والے لجپال نے آکھیا ریا ہونا چاہنا ہے یا سولی دا جھوٹا لینا میں قدمہ تے گر کے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جدوں نہیں سی ویکھیا تے میں اتنی قربانی دیتی ہے ہن تے بدوہا دا چہرہ ویکھ لیا ہن تے سولی تے چلن دا مزہ ہے یا رسول اللہ اس نے دیدار کرا دیتا ہے ہن تے سولی تے کھلون دا مزہ آئے گا آقا میں آپ نے نام بچے سولی دا جھوٹا لینا چاہتا سرکار نے فرمایا اچھا تیری مرضی پھر پتہ جی علم دین رسول نے نام بچے قربان ہو گیا محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہوئے کہ رو کے فرمایا رسول دا پتر تے میں ساں سید تے میں ساں پر کم تے کھانا نہ منڈائی کر گئی رسول دی میں سب پر ایک کام تے کانا دا بڑا کر گیا وہ علم
کوئی قابل رشک زندگی نہیں سی، نہ کوئی بڑا حاجی تے نہ کوئی بہتا نمازی، ایویں پھٹے تے بہ کے لوگاں نال تے دوستاں نال گپاں مارن والا علم دین۔ اچھا تسی ویکھ لو اے جتنے بڑے بڑے غازی گزرے نا انہاں دی زندگیاں کوئی ایڈیاں قابل رشک نہیں سن کہ بہت تہجد گزار تے نیک متقی، پھر یہ قربانی کیوں دے رہے؟ اسی جڑے مولوی تے پیر ہاں اللہ اللہ کرن والے، سانو کوئی عبادت تے مان ہوتا ہے، اسی کہتے ہیں جی نمازاں بھی پڑھیاں، تلاوت کیتی، تبلیغ کیتی، انشاءاللہ بخشے جاؤں۔ تے آج جڑے لوفر رفنگے ہوندے نے نا، ایک کہندے نے نیکی تے کیتی کوئی نہیں، تے کملی والے دے نام پچھے کو چھال مارو تو سدھا جاتا۔ وہ نبی پاک دے عشق وچ جس کو چھال مار دے نے سدھا جنت وچ پہنچ جاندے نے۔ اس واسطے کہ انہاں نوں پتہ ہوندا ساڈے کول ہور نیکی کوئی نہیں، کملی والے دے پیار وچ ایک نیکی ایسی کر دے مصطفیٰ دی اکھ دا تارا بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آج دیکھ لو علم دین تے میانی صاحب قبرستان وچ لیٹے ہیں، مگر پوری دنیا تے علم دین دے تذکرے ہوندے نے، نہ لے جاندے نے، کیوں؟ وہ رسول اللہ دیوانہ ہے، انہیں رسول اللہ نال پیار کیتا ہے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب دیکھ لو، جنہیں رسول نال پیار کیتا رب نے وہ دی شان دی گھڑی چڑھ دی۔ بنگالی شریف والے بھی اسے رسول دی نسل وچوں نے، اسے رسول دی یاد وچوں نے۔ حضرت سید امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضور پیر عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں ساری زندگی مسلح تے بہ کے تے رب نو بھی راضی کیتا تے رسول نو بھی راضی کیتا تے اے راضی کیتا۔ پھر سید دا جنازہ اٹھیا تے ابابیل پتہ نہیں کیڑے ملک چوں آ کے جنازے دا تمام کر دیا۔ وہ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں نال اللہ نے وعدہ کیتا ہے۔ کنہیں وعدہ کیتا ہے؟ سنو رب دا وعدہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے انہاں مومناں نال وعدہ کیتا ہے جنہاں چنگے عمل کیتے، وعدہ کیے نالے بخشش نالے اجر عظیم، بخشش بھی تے اجر عظیم بھی۔ اچھا علماء بیٹھے نے، مشائخ طلبہ فرمانے، میں تو دعوت فکر دینا بڑی توجہ نال میری گل سنو۔ اللہ فرماتا ہے میں اجر عظیم دیا گیا، میں تو قرآن پاک وچوں اللہ دا کلیل دسنا ہے، پھر تسی آپ اندازہ کرے ہو کہ جس رب دا کلیل کتنا بڑا ہے، خدا عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ رب نے اپنے معبود کی زبان تو اعلان کرایا، فرمایا قل میرے حبیب فرما دیو متاع دنیا قلیل، کہ جو کچھ دنیا دا متاع ہے کہ قلیل ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب امریکہ برطانیہ چین افغان پاکستان سارا جہان سونا چاندی ہیرے موتی لال جواہر یہ سب قلیل ہے۔ متاع دنیا
اجرے عظیم ہی اے ویکھو اجرے عظیم ہی جب تک صدر کرسی تے رہندا ہے وہ عزت رہندی ہے کرسی چھوڑ دا عزت ختم ہو گئی حزب اختلاف والے کیوں شور پایا پرویز مشرف وردی اتار تاکہ وردی اتارے تو پتہ لگے بلکہ بہا لکھتی یہ وردی کو سلام ہو رہے ہیں وردی نہ توڑا نہیں وردی ہے تے سلام وردی نہیں تے غلام اچھا ایمان نہ دسو سید امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے وردی پائی سی پیر عبداللہ شاہ صاحب نے وردی پائی سی پیر محمد شاہ صاحب نے وردی پائی سی یہ داتا لے گئی وردی پا کے پھرتے رہے میر علی شاہ وردی پا کے پھرتے رہے خدا دی قسم ہے ساری زندگی وردی نہیں پائی پر کملی والے دی غلامی نہ پتا پایا ہے ان کی قبر میں چلے دینا تب وردیاں والے بھی سنی کا مانتے ہیں اچھا ضیاء الحق سابق صدر پاکستان بٹو صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان ایوب خان سابق صدر پاکستان جڑا مر جائے یا ٹر جائے او دے نال سابق دی دم لگ جاندی ہے اوے بنگالی شریف ہون والو کسی پاگل کول بھی اج تک نہیں سنیا کہ سابق ولی عبداللہ شاہ سابق ولی داتا علی حلویری سابق ولی میر علی شاہ گولوی اوے ولی بار ہوئے تابی ولی قبر وچ ہوئے اللہ فرماندہ ہے نالے بخشش نالے اجرے عظیم بندہ لالچی اللہ سانو تیرا عظیم سمجھ نہیں آیا سانو تو تیرا قلیل سمجھ نہیں آیا تی عظیم کی سمجھ آگے یا اللہ کوئی مال بھی ملے گا سنو اللہ دا قول رب تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ نالے بخشش نالے عزت والی روزی اللہ فرماتا ہے بخش بھی دیا گا تے عزت والی روزی بھی دیا گا تو انہوں یاد ہوئے گا کہ 71 دی جب جنگ ہوئی سی انڈیا نال ساڈی ساڈے ملک پاکستان وچ آٹے دا بحران پیدا ہویا سی اخباراں وچ آندا سی ٹی وی تے آندا سی کہ امریکہ کا بحری بیڑا امداد کے لیے حرکت میں آ گیا وہ ایسا بیمان ہے سمندر میں چلاتا رہا امداد نہ پہنچی مجبور ہو کے حکومت نے رات خبرنامے ٹیلی ویژن تے قوم اپیل کر دی تھی کہ باہروں مدد نہیں پہنچ رہی لہذا روٹی کم کھاؤ ملان تے آٹا مک گیا ہے ڈپواں تے مک گیا ہے حکومت دے دانے مک چلے نے حکومت عوام سے اپیل کرتی ہے کہ کھانا کم کھائیے جو 2 روٹیاں کھاتا ہے وہ 1 کھائے جو 1 کھاتا ہے آدھی پہ گزارا کرے اتھوں تک کیا گیا کہ آلو ابال کے آتے ان کے گزارا کرو کیونکہ باہروں مدد نہیں آ رہی اور جنگ دے حالات نے رات خبرنامے ٹیلی ویژن تے اعلان ہوا اگر تو آنے آپ کا کمزور نہیں تو انہوں یاد ہوئے گا میں آنے تک اخبارہ سنبھال کے رکھیاں نہیں صبح ہوئی جنگ اخباری نوائے وقت دو مشرق دن کوہستان 4 اس وقت جتنی اخبارہ پاکستان دیا نکل دیا سن ہر اخبار دے پہلے صفحے سے بڑی سرخی لگی ہوئی سی پیر صاحب گولڈا شریف قبلہ بابو جی کا اعلان جسے گورنمنٹ آتا نہیں دیکھ سکتی وہ گولڈے سے آ کر لے جائے حکومت راتی کی کہندی ہے ساڑھے دانے موقع ہے گولڈے دا بابو کہندہ ہے ساڑھے نہیں موقع ساڑھے کو لے لو میں عرض کیتی بابو جی یہ کی چکر ہے حکومت کہندی ہے ساڑھے دانے موقع تسی کہندی ہو ساڑھے نہیں موقع آواز ابو بکر حکومت والے بھی سچے نے میرا علی دا بابو بھی سچے حکومت دا تعلق
امریکہ نال ہے میرا تعلق بغداد نال جنہاں دا تعلق امریکہ نال ہے انہاں دے دانے مک گئے جنہاں دا خدا مصطفیٰ نال ہے انہاں دے فرمایا وہ بھی سچے نے میں بھی سچے اس واسطے کہ ساڑھے منگن دے بوئے بکھرے میں حکومت تے مشکل بن دیئے تے کہن دیئے یا امریکہ المدد یا چینا المدد یا رشیا المدد ایک کافرہ کلو مدد منگ دینے جدو ساڑھے تے مشکل ہوں دیئے اسی کافرہ مل نہیں بیخ دے گلے پگڑی پا کے کہنے سن فریاد پیران دیا پیران یہ دروازے سن فریاد پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کن در کے اے بیراریا وچ کپڑوں دے جتھے مچھ نہیں بندے ڈر کے محبوب سبحانی یا شاہ دلانی میری پاؤں پھڑیو چھت کر کے تے پیر جنہاں دا میرا باہو او کندے لگ دے تر کے لہم مغفرت ورزق کریم خدا دی قسمیں اس وقت ساڑھے ملک میں جتنا بوران سی کہ بڑیاں چودریاں دے دانے مک گئے بڑیاں خانہ دے گھر آٹا مک گیا لیکن کلمے دی قسم اٹھا کے کہنا ہے پورے پاکستان وچ کسے ولی دے دربار دا لنگر نہیں مک گیا رب کیتا ہویا وعدہ پہلے کہ جب تک دنیا آباد رہے گی یہ ولیاں دے آستانے آباد رہے اتھو لوگ فیض پاندے رہ دیئے اس واسطے کہ انہاں دا ایک ہاتھ کملی والے دے ہاتھ وچے دوجہ ہاتھ مخلوق دے ہاتھ وچے حضور قاسم حضور ونڈے نے اللہ موتی اللہ دین والا تے نبی کریم سرور عالم تقسیم کرنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا پتہ نکل کی تھی فرماندے نے رب ہے موتی رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے سب بولو رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے انا آقائی ناکل کوثر ساری کسرت پاتے یہ ہے سب بولو انا آقائی ناکل کوثر ساری کسرت پاتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے میں نے اداری والا کہنے لگا ابو بکر صاحب کیا اللہ صاحب نے پکار نہیں سنتا میں کیا سن رہا کہنے لگا اللہ فرماندہ ہے اجیب و دعوت دائے اذا دعان اللہ ہر پکارنے والے دی پکار نو سنتا ہے میں کیا بالکل سنتا ہے کہنے لگا جو سارے نہیں سنتا ہے تو پھر دربارہ تے جا کے دعا مانگتے کران دے بندہ آپ پہ دعا کر لیا کر پھر ولیاں کو جا کے دعا کران دی کی لوڑے جدو اللہ آپ کہندہ ہے میں سارے آدھی سننا ہے میں کیا اپنے عقل دا علاج کرا اسی اس بات دا انکار نہیں کر دے کہ اللہ سب دی نہیں سندا مگر سن ساڈا عقیدہ ہے وے اللہ سندا سارے
پر مندا پیارے بولو سندا ساریاں دیئے پر مندا جو ایک کہہ دن دے لے پھر وہ موڑتا نہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ ہے وہ وعدہ کر بیٹھا ہے کہ میں تھوڑی کبھی چاہنا میں تھوڑی پگڑی دا تورا بلند کرنگا حضرت پیر سید امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ حمدانی حضرت پیر عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ پیر محبت شاہ رحمت اللہ علیہ سادات بنگالی شریف نے اس علاقے بیٹھ کے پوری دنیا میں جو رسول اللہ دا فیض پہنچایا ہے میں سمجھنے فیض پہنچان دا حق ادا کر دیتا اللہ اس آستانے نو آباد اور شاد رکھے حضرت صاحبزادہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب نو اللہ حیاتی خضر عطا فرمائے جس عظیم مسند پہ بیٹھے نے اللہ تعالیٰ دیر تک اس مسند دا فیضان پھیلان کی توفیق عطا فرمائے خدا اس پورے خاندان پہ اپنا فضل و کرم کرے میں انتہائی مجبور سا آئی دی تاریخ دا بھی وعدہ کر چکا سا مگر صاحبزادہ مخدوم شاہ صاحب میرے ایسے کریم بھائی نے کہ حضرت ضیاء محمد شاہ صاحب کا جابر شاہ صاحب کا اس انداز میں انہوں نے میرے پیغام پہنچایا کہ میں انکار نہ کر سکیا حاضر ہو گیا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں جدو سو جاؤ تو تمہیں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین